یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ اگلا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ شیعوں کے گھر کا کھانا کھانا تو جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی میں اہل سنت جماعت سے دیکھیں، میں ایک معذرت کے ساتھ 21ویں روزے کو یہ لوگ افطاری کا کرتے ہیں رمضان میں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کے گھر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، شیعوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، انسان ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات شیعوں کے کھانے کی نہیں ہے، بات ہے محرم کا کھانا یا ربیع الاول کا کھانا، تو چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، کیونکہ کنڈے تو سنی بھی کرتے ہیں اور ربیع الاول کے حلوے مانڈے تو سنی بھی چلا رہے ہیں، تو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی بدعت کا کھانا کرے گا، چاہے وہ محرم کا ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا ہو، چاہے وہ تیجے کا ہو، چاہے وہ 40ویں کا ہو، چاہے وہ دیوبندی کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، وہ بدعت کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں کسی مسلک سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ بھئی یہ کھانا مذہب کے نام پہ آپ کھانا کھلا رہے ہو جبکہ مذہب سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں؟ بھئی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اسے پوچھیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا۔ البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اصال ثواب، اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب، تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت
خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے. نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز. اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے. کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے، پتیلے میں پکاتے ہیں. تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو. اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں. السلام علیکم انڈیا والے. میرا نام محمد آفاق ہے. محمد آفاق صاحب، کیا حکم ہے؟ سر میں وہی ہوں جو اس دن کلمہ پڑھا تھا، آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید. مجھے یاد نہیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا، حکم کریں بھائی. سر میں ابھی نیا شیعہ بنا ہوں، تو میرے لیے کچھ ریکمنڈیشنز ہو تو بڑی مہربانی ہوگی. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے بھائی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، اللہ سے ڈریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال جو اخلاق میں ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے جینا ہے، ٹھیک ہے نا، گھرانے میں پڑوسیوں کے ساتھ، وہ آپ پڑھیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں کہ انسان کو قیامت سے ڈرنا چاہیے، روز حساب سے ڈرنا چاہیے، ان پہ دھیان رکھیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے جو تمام مطالب ہیں وہ آپ سیکھ لیں، اس پہ عمل کریں، دنیا و آخرت کا خیر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سر. اور آغا جی، اور ایک سوال تھا، یہ جو کنڈوں کے نیاز جو کرتے ہیں، یہ ہماری سنی مذہب میں بھی ہم کرتے تھے گھر میں، اس پہ کیا رائے ہے آقا آپ کی؟ مجھے کنڈا کس کو بولتے ہیں؟ کوئی برتن کا نام ہے اردو میں، کنڈا اس کو بولتے ہیں نا، جو مٹی کا برتن ہے اسی کو کنڈا بولتے ہیں نا. جی 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 سر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے. دیکھیں، اگر آپ کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا، مسلمان کو کھانا کھلانا، یہ بہت اچھی بات ہے. بالخصوص مومن کو کھانا کھلانا یہ عبادت ہے. اوکے، کسی بھی وقت یہ کھانا، اگر اس کھانے کو آپ کسی بھی برتن میں پکائیں تو وہ اچھی بات ہے. اگر کوئی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس طرح ہونی چاہیے. اوکے، ہاں، اوکے، تھینک یو سر. اللہ سر لاسٹ کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن ہے سر، یہ رنگز کو اگر صرف لیفٹ ہینڈ میں پہننے سے مسئلہ ہوتا ہے سر؟ مطلب نہیں ہوتا. آپشن ہے، رائٹ پہ پہنے، لیفٹ پہ پہنے، ٹھیک ہے نا، وہ آپشن ہے آپ کو. شکریہ صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف